السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حبیب رحمت للعالمین۔ اما بعد، سامعین محترم، کال کے 11ویں ولاگ میں بندہ ناچیز نے 4 عدد قبرستان میاں بھلی، میاں باز رحمۃ اللہ علیہ اور میاں باز کا دوسرا حصہ میاں بیگا اور جیون لاشاری مرکزی قبرستان، جن کا کل رقبہ 61 کنال 15 مرلے، جو کہ شہر دلے والا کے چاروں قبرستان وسط میں موجود ہیں، مرکزی قبرستان ہیں، اور 5 گرائیں، محبل، کلول، قریشیوں والا، کچا پکا کاٹھ، چبر گدائی اور گوہر والا، کپاہی، نہوا، چدرام، ہسا، پھلو والا، اوانا والا، شمالی، بھی اسلام پور اور شاہی گوڈا جویا تک کہ یہ مرکزی قبرستان تھے۔ باوثوق ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ 5 گرائیں تک کے مردے جنازے یہاں آتے تھے، اور پرانی قبریں تھیں۔ 2015 کو جو رپورٹ دی گئی، ان 61 کنال 15 مرلے میں سے 36 افراد کی دکانات، جن کی پٹواری حلقہ نذیر حسین اور دیگر عملہ مال نے نشاندہی اور تجاوز تیار کر کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر بکھر کو بھیجا تھا، اس کے مطابق 2015 تک 36 دکانات موجود تھیں، قابضین ناجائز قابضین تھے۔ اس وقت 100 سے زیادہ دکانات غیر قانونی تعمیر ہو چکی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رپورٹ ناجائز قابضین پٹواری حلقہ نذیر حسین اور دیگر عملے نے تیار کی تھی، اس پر فی الفور عمل کیا جائے۔ اس کے بعد جن اتھارٹیز یا اہلکاران یا ذمہ داران یا قبضہ مافیا نے قبضے کیے، ان کا از سر نو تعین کیا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں سے خرید کی، فلاں نے اسٹامپ کر دیا، تو اس فلاں کو طلب کیا جائے۔ اگر وہ فلاں کہے کہ میں نے فلاں سے لی، تو فلاں سے فلاں تک پہنچا جائے، وگرنہ رسیدات طلب کی جائیں۔ بہتر حال تو یہ ہے کہ جناب ڈپٹی کمشنر بکھر صاحب، ڈی پی او صاحب کی وساطت سے
ایس ایچ او دلے والا کو حکم دے کہ قبرستانوں کی جگہ پر، مقبوضہ اہل اسلام کی جگہ پر جن جن افراد نے دکانات تعمیر کر کے خرید و فروخت شروع کر رکھی ہے، نفع و نقصان کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ان سے اتھارٹی لے کہ اپنی دکان کے جائیداد کے کاغذات پیش کریں۔ اگر وہ اسٹامپ یا کوئی اقرار نامہ یا معاہدہ بیع پیش کرے تو بائع اور مشتری دونوں کو سزا دی جائے، اور بیع سے بائع جو اقرار نامہ کر دے، رقم وصول کرنے والا، اسے پوچھا جائے کہ یہ پراپرٹی کیا آپ کی وراثت تھی یا آپ کی کوئی ملکیت خرید تھی، اس کی خاصیت مثل حقیقت کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہر میں قبرستان موجود ہیں، شہر کی پراپرٹی قیمتی ہے اور یہاں حد براری نشاندہی ممکن نہیں، عملہ ریونیو کو اختیار نہیں، عدلیہ کو اختیار ہے، اور یہ لمبا پروسیس ہے۔ یہ لمبا پروسیس نہیں۔ جو دکانات ان چاروں قبرستانوں میں موجود ہیں، علاقے کا ایس ایچ او اور ذمہ داران محکمہ مال اور لوکل گورنمنٹ میونسپلٹی ان سے پوچھے کہ اپنی دکان کی ملکیت اور اس کی حقانیت کا ثبوت دو۔ اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہے تو یہ دکان آپ کی ملکیت ہے، اگر ثبوت نہیں، فرضی کاغذی اسٹامپوں پر جناب نے کسی قبضہ مافیا گروپ سے خرید کی ہے تو 2015 تاحال اگر 1 سال کا کرایہ 1 لاکھ روپے کم سے کم بھی لگایا جائے تو وہ تو اپنی قیمت پوری کر چکے ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ کا سالانہ 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر دکانات کے صرف کرایہ کا حساب لگایا جائے تو دلے والا قبرستانوں کی صفائی اور قبرستانوں کی دیکھ بھال کا کام آسان انداز سے کیا جا سکتا ہے اور دلے والا میں خوشحالی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس لیے ٹال مٹول اور عدالتوں کی آڑ لینے کی بجائے، اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی مستقل سکیم یا قبرستانوں کی وقف کردہ اراضی یا گورنمنٹ کے اراضی کا سٹیٹس کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایکٹ ہے، یہ ملکی قانون ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اہل علاقہ کے دانشوروں سے، باشعور
سیاسی و سماجی افراد سے اور خود مقبوضہ اہل ایمان سے، جنہوں نے مقبوضہ اہل اسلام قبرستانوں پر دکانات تعمیر کر کے کاروبار شروع کر رکھا ہے، کہ آپ خود اپنی اس خود ساختہ تعویلات کو چھوڑ کر کمرشل دکانات بحق میونسپل کمیٹی دے دیں اور خود بری الذمہ ہو جائیں۔ بصورت دیگر قانون اور ادارے اور ذمہ داران اس کا حل نکالیں، فوری ایکشن لیں۔ میاں محمد لطیف قبرستان، جس کو 400 سال ہو چکے ہیں، یعنی 1800 میں سے قائم ہے، اور میاں محرم سلطان، یہ دونوں قبرستان جو 5واں اور 6واں قبرستان میاں محرم سلطان ہے، یہ دونوں 1800 میں وجود میں آئے، اور ان کا رقبہ میاں محمد لطیف کا رقبہ 557 کنال تقریباً اور 800 کنال کے لگ بھگ میاں محرم سلطان کی منقولہ جائیداد واقع ہے۔ ان دونوں قبرستانوں پر بھی قبضہ مافیا نے قبضہ جات کر رکھے ہیں، اور قبرستان کی منقولہ جائیداد اپنے زیر مصرف لا کر اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی گراوٹ کا شکار ہیں۔ قبرستانوں کی، ان دونوں قبرستانوں کی اراضی پر بھی اکثر لوگوں نے، باؤنڈری وال لوگوں نے، جن کی باؤنڈریز ان قبرستانوں کے ساتھ ملتی ہے، چاروں طرف سے ان دونوں قبرستانوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، قبضہ جات کر رکھے ہیں، درخت لگا رکھے ہیں، اور قبرستانوں کی اراضی سے مفاد اٹھا رہے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان دونوں قبرستانوں کی فوری حد براری فرمائی جائے، اور ناجائز قابضین کے خلاف تجاوزات تیار کر کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ فوری ایکشن لے، اندراجات مقدمات ہوں، اور قبرستانوں کا قبضہ مقبوضہ اہل اسلام قبرستان کے لیے وقف کرایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نیک کام اور ان کاوشوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔